پتہ چلا محمد بن عبداللہ سے کسی کو اختلاف ہے اور محمد رسول اللہ سے آپ کا اختلاف ہے، اور نبی کی ولادت سے آپ کا جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور نبی کی سیرت سے جو سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی بعثت کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی سیرت کی طرف توجہ کریں۔ حضور دھرتی میں آئے، آگے چلے بھی گئے، جن مقاصد کو لے کر آئے ان کو پورا بھی کر گئے، لیکن ہمارا آج کا مسلمان اسی گردان پہ اڑا ہوا ہے کہ حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ اسے نہیں پتا آنے کے بعد انہوں نے 40 سال مکہ میں گزار دیے، 40 سال کے بعد دعویٰ نبوت بھی کر دیا، ان پر وحی اور قرآن کا نزول بھی شروع ہو گیا، 13 سالہ مکی دور میں عقائد مستحکم کر دیے، پھر اس کے بعد وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ کے 10 سالہ قیام کے دوران انہوں نے ایک مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جہاد کیا، قرآن کریم اور شریعت کے احکامات کو بیان کیا، بدر کو فتح کیا، احد کو سر کر لیا، خیبر کی لڑائی کی، غزوہ خندق انہوں نے لڑا اور زرعوں کو صحرا کر دیا، قطروں کو دریا کر دیا، غلاموں کو آگاہ کر دیا، ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا۔ سارا کام کرنے کے بعد والی امت کے لیے ایک مثالی معاشرہ، مثالی جماعت صحابہ کرام کی شکل میں تشکیل دے کر ان کی قیادت خلفائے راشدین کے کندھوں پہ ڈال کر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرما کر جو حلال ہونا تھا اسے حلال کر کے، جو حرام ہونا تھا اسے حرام کر کے، مہر لگا کے دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، اور آج حضور کو گئے ہوئے 1400 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات پس پشت ڈال کے آج کا مسلمان بس یہی راگ ادا رہا ہے کہ حضور آئے، حضور آئے۔ یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جو قربانیاں دی وہ یہ منوانے کے لیے دی کہ میں آیا ہوں، اپنی ولادت کو تسلیم کروانے کے لیے طائف میں پتھر کھائے، ولادت کو تسلیم کروانے کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، ولادت کو تسلیم کروانے کے لیے 313 کو لے کر بدر میں ہزاروں سے ٹکرا گئے، ولادت منوانے کے لیے محبوب اور لاڈلے چچا کی قربانی احد کے میدان میں دی۔ ہر کس نے نبی کی ولادت کافر بھی مانتے تھے، آپ اپنی ولادت نہیں، اپنی سیرت، اپنی سنت، اپنی شریعت اور اپنے دین کو منوانا چاہتے تھے، اللہ کی توحید کو منوانا چاہتے تھے، مگر آج امت نبی جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو پس پشت ڈال کے صرف اسی پہلو